نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے میں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا ہوں اور اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس کا عنوان ہے بھارت نے پاکستان پر ایٹم بم پھینکنے کی ریہرسل کر لی، ہمارے حکمران سوئے رہے۔ عزیزان محترم، 2 روز قبل یعنی 9 مارچ 2022 کو پاکستان کی حدود میں ایک سپر سونک میزائل آیا اور وہ میاں چنو کے قریب آ کر گرا۔ میاں چنو کے لوگ اس کی تصاویر بناتے رہے، اس کے ٹوٹے پھوٹے جو اس کا ملبہ تھا اس کی تصاویر بناتے رہے، دیکھتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد ہماری ایئر فورس کے نوجوان آئے اور اس کا ملبہ اٹھا کر لے گئے۔ یہ بھارت کی طرف سے داغا گیا ایک سپر سونک میزائل تھا، غالباً برہموس میزائل تھا، کیونکہ ان کے پاس جو سپر سونک میزائل ہیں، سپر سونک کا مطلب ہے آواز سے 3 گنا زیادہ رفتار والا میزائل۔ سپر سونک آواز سے 3 گنا زیادہ رفتار رکھنے والا میزائل، سپر سونک میزائل۔ ان کے پاس برہموس میزائل ہیں اس ٹائپ کے انڈیا کے پاس۔ تو ہماری ایئر فورس نے جو باتیں ڈیٹیکٹ کیں اس سے پتہ چلا کہ یہ بھارت کے شہر سرسا سے اڑا تھا۔ سرسا پنجاب میں ہے، وہاں سے اڑا اور یہ سورت گڑھ کی طرف گیا اور وہاں سے پھر یہ پاکستان کی طرف مڑا اور میاں چنو کا علاقہ میں داخل ہوا۔ 40,000 فٹ کی بلندی پر یہ میزائل اڑتا ہوا پاکستان میں داخل ہوا اور میاں چنو کے قریب آ کر گرا۔ اس سے بلا شبہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن بہت سارے سوالات یہاں جنم لیتے ہیں۔ ہماری حکومت اس بات پر خوش ہے کہ اس میزائل سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے اس بات پر خوش ہے ہماری حکومت کہ اس میزائل میں کوئی وار ہیڈ نہیں تھا، یعنی کوئی ایٹم بم نہیں تھا یا کوئی اور چھوٹا موٹا بم جو تھا وہ اس کے اندر اس میں موجود نہیں تھا جس سے نقصان ہوتا۔ یہ مفروضے قائم کر لیے ہیں ہماری حکومت نے۔ تو اصل حقیقت اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اسے ڈیٹیکٹ کیوں نہ کر سکی۔ جب وہ میزائل ہماری حدود میں داخل ہوا، پاکستان کے حدود میں داخل ہونے کے بعد وہ 2-3 منٹ تک پاکستان کے حدود کے اندر رہا اور پھر جا کر وہ میزائل جو ہے وہ میاں چنو کے قریب جا کر گرا۔ تو یہ 2-3 منٹ کا جو وقفہ تھا، اس وقفے کے دوران پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے متعلقہ ادارے اسے ڈیٹیکٹ کیوں نہ کر سکے۔ اگر وہ ڈیٹیکٹ انہوں نے کر لیا، ڈیٹیکٹ تو انہوں نے یہاں یہ تو کر لیا تھا کہ وہ سرسا سے اڑا اور پاکستان کے حدود میں داخل ہوا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ رد عمل کیوں نہیں دیا؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ رد عمل اگر پاکستان نے نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس کے اندر کوئی وار ہیڈ نہیں تھا تو آئندہ انڈیا کا کوئی میزائل اسی طرح کا آ بھی سکتا ہے جس کے اندر وار ہیڈ ہوگا، تو کیا پھر بھی اسے چھوڑ دیا جائے گا جس طرح اس کو چھوڑ دیا گیا؟ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ پاکستان کے پاس 3 منٹ کا وقفہ تھا اس کے خلاف کارروائی کرنے کا، اسے فضا میں ہی ختم کر دیا جاتا، فضا میں اسے ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ یہ حکومت پاکستان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میری ذاتی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ انڈیا نے تجربہ کیا ہے پاکستان پر ایٹم بم پھینکنے کا۔ جی ہاں، اسے سمجھ لینا چاہیے۔ انہوں نے ایک تجربہ کر لیا ہے کہ وہ ایسا میزائل بھی بھیج سکتے ہیں جس کے اندر وار ہیڈ ہوگا۔ اس کے اندر تو وار ہیڈ نہیں تھا،
انہوں نے ہمارا رد عمل دیکھا ہے کہ پاکستان کرتا کیا ہے، اور ہم نے کمزور ترین رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان نے، کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے باوجود اس کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ تو کیا ہم آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے؟ اگر کوئی ایسا میزائل انڈیا کی طرف سے آ جائے جس کے اندر وار ہیڈ موجود ہو، تو کیا ہم اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ ہمارا یہ رویہ تو ظاہر کرتا ہے، ہمارا یہ رویہ تو یہی بات بتاتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ برہموس میزائل انڈیا کا آواز سے 3 گنا زیادہ تیز رفتار میزائل پاکستان کے اندر داخل ہوا، پاکستان نے اسے ڈیٹیکٹ کر بھی لیا، اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، اسے فضا میں نہیں مارا گیا، فضا میں نہیں ختم کیا گیا اس کو۔ اور جب وہ نیچے گرا، لوگ وہاں پہنچے، تو اس کے بعد ہمارے متعلقہ ادارے اور ہماری جو تھی حکومت وہاں پہنچی۔ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی، میرے ذاتی تجزیہ کے مطابق اور میری ذاتی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ آج کل کے حالات میں آج پاکستان روس اور چائنا کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، یہ یوکرین اور رشیا کا جو تنازع ہے یہ بہت بڑا تنازع ہے۔ اس تنازع میں آج پاکستان امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور امریکہ ہندوستان کو یہ شہ دے سکتا ہے، ہندوستان کو یہ حوصلہ افزائی دے سکتا ہے، ہندوستان کو یہ تھپکی دے سکتا ہے کہ شاباش، چڑھ دوڑو پاکستان پر اور ایٹم بم پھینک دو اس ملک پر۔ اور یہی ہوا ہے حقیقت میں۔ انڈیا کو امریکہ کی طرف سے شہ دے دی گئی ہے، حوصلہ افزائی اس کی کر دی گئی ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم پھینکو، اور بھارت نے یہ تجربہ کر لیا ہے ہم پر ایٹم بم پھینکنے کا۔ ہماری حکومت سوئی رہی، گہری نیند سوئی رہی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ شخص جو ہے عمران خان، یہ کوئی اتنی سمجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، پاکستان کے خلاف اتنا بڑا واقعہ ہماری عسکری تاریخ میں نہیں ہوا، ہماری حربی تاریخ میں نہیں ہوا اس طرح کا واقعہ۔ یہ آج پہلا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں۔ بھارت اس سے پہلے سرجیکل سٹرائکس کرتا رہا، پاکستان اس معاملے میں بھی پاکستان نے کوئی اتنا جوش و جذبے کا مظاہرہ نہیں کیا، موجودہ حکومت نے نہیں کیا۔ پچھلی حکومتوں نے تو کرنا ہی کیا تھا، وہ تو ہیں ہی بھارت کی حامی، وہ تو امریکہ کی ایجنٹ ہیں۔ پچھلی حکومتیں جتنی بھی رہی ہیں پاکستان میں، نواز لیگ کی حکومت رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، دونوں امریکہ کی ایجنٹ حکومتیں تھیں۔ اب اس حکومت سے کوئی آس امید تھی، لیکن انہوں نے بھی اتنا بڑا جو تھا وہ مطلب بلنڈر کر دیا ہے، اور پاکستانیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے موجودہ حکومت نے، کہ اس حکومت نے اس میزائل کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ سپر سونک میزائل برہموس انڈیا کی طرف سے آیا اور ہماری حکومت سوئی رہی، متعلقہ ادارے سوئے رہے۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس، اگر ہندوستان کی طرف سے ایسا میزائل آ گیا جس کے اندر کوئی وار ہیڈ ہوگا تو پاکستان کیا کرے گا پھر؟ کیا اسی طرح کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کو دیکھتا رہے گا کہ یہ کیا کرتا ہے، کہاں گرتا ہے، اس کے اندر وار ہیڈ ہے یا نہیں؟ یہی مظاہرہ کرے گا پاکستان۔ افسوس، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے متعلقہ اداروں کو اور ہماری حکومت کو سمجھ بوجھ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔